السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 227، آیت 116 تا 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں،
اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قالا، کہے گا، اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قلتا، کہا تھا، للناس، لوگوں کو، اتخذونی، کہ تم بنا لو مجھے، وَأُمِّيَّ، اور میری ماں کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ قالا، تو وہ کہے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، سبحانکا، تو پاک ہے، ما یکونو، نہیں تھا لائق، لی، میرے، ان، یہ کہ، اقولا، میں کہوں، ما، وہ جس کا، لیسا، نہیں، لی، مجھے، بحق، کوئی حق۔ ان، اگر، کنتو، ہوں میں، قلتو، میں نے کہی ہے یہ بات، فقط، تو یقیناً، علمتہ، تو جانتا ہے اس کو، تعلم، تو جانتا ہے، ما، جو، فی نفسی، میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما، جو، فی نفسی کا، تیرے نفس میں ہے، انکا، انتا، بلا شبہ تو ہی، علام، خوب جاننے والا ہے، الغیوب، غیبوں کا۔ ما قلتو، نہیں میں نے کہا تھا، لہم، ان سے، الا، مگر، ما، وہی جو، امرتنی، تو نے حکم دیا تھا مجھے، بھی، اس کا، ان، یہ کہ، اعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، وکنتو، اور میں تھا، علیہم، ان پر، شہیداً، نگران، ما دمتو، جب تک میں رہا، فیہم، ان میں، فلما، پھر جب، توفیتنی، تو نے اٹھا لیا مجھے، کنت انتا، تو ہی تھا، الرقیب، نگہبان، علیہم، ان پر، وانتا، اور تو، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، شہید، مطلع ہے۔ ان، اگر، تعذبہم، تو عذاب دے ان کو، فإنہم، تو بے شک وہ، عبادک، تیرے بندے ہیں، وَإِنْ، اور اگر، تغفر، تو بخش دے، لہم، ان کو، فإنک انتا، تو بلا شبہ تو ہی ہے، العزیز، بہت غالب، الحکیم، خوب حکمت والا۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ھذا، یہ ہے، یوم، دن ہے، ینفع، نفع دے گا، الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کا سچ، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسے باغات ہیں، تجری، کے بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ابدا، ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہوا، اللہ تعالی، عنہم، ان سے، وردو، اور وہ راضی ہوئے، عنہ، اس سے، ذالک، یہی ہے، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ، فیہن، ان میں ہے، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کو بیان فرمایا
اب اصل مقصد کی طرف کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، کیا آپ نے ان سے یہ کہا تھا، یعنی عیسائیوں سے، کہ یہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیں؟ یہاں ان آیات میں ان عیسائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا مقصود ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر، اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جناب مسیح ابن مریم اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو عبادت میں شامل کیا اور ان کی پوجا کی اور ان کو معبود بنا ڈالا۔ تو یہاں ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کی من دون اللہ کی پوجا کی۔ اب بعض کلمہ گو قبر پرست مشرک لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں جو ہے وہ انبیاء نہیں اور اولیاء نہیں، بلکہ من دون اللہ سے مراد تو بتوں کی عبادت ہے۔ تو یہاں عیسائیوں نے کس کو پوجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا۔ عیسائیوں نے کس کو پوجا؟ مریم علیہ السلام کو پوجا۔ تو نہ مریم بت تھی نہ عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں، بلکہ یہ دونوں اللہ کے بندے بندیاں تھیں، اور انہوں نے عیسائیوں نے من دون اللہ کو، انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پوچھے گا کہ آپ نے ان سے ایسا کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تو فقط انہیں آپ کی توحید کی طرف بلایا۔ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، بلکہ رب تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور یہ کہ جب تک میں ان میں رہا تو میں انہیں توحید ہی کی دعوت دیتا رہا، یا جب تک میں رہا میں ان کے حال حوال سے باخبر رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو فرمایا کہ اے اللہ تو ہی ان کے اوپر نگران تھا۔ کیوں کہ غیب کا جاننے والا وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن زندہ پیغمبر کو اپنی امت کے حال احوال کا علم نہیں ہے، تو فوت شدہ کہاں جاننے والا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ اس حصے کو لے کر قادیانی مرتد یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جبکہ یہاں وفات سے مراد ہر موقع پر موت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، مثلا سورہ زمر آیت 42 کے اندر اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے، تو صبح کو بندہ پھر اٹھ بھی بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پورا لے لینا، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی عمر پورا کریں گے، آسمان سے نیچے اتارے جائیں گے، اور پھر ان کو طبعی موت آئے گی جیسے موت آتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو مطلع ہے لوگوں کے ظاہری اور باطنی اور اندھیرے اور روشنی اور دن اور رات کے سارے معاملات پر اگر کوئی مطلع ہے، کسی کو اطلاع ہے، تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرما رہیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے تو تو دے سکتا ہے، اور تو بخش دے تو تو بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت مبارکہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، مطلب میرے امتی ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا
کہ تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا نئے کام شروع کیے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تب میں یہی کہوں گا جیسے اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں کے بل پھرنے والے ہو گئے، یعنی مرتد ہو گئے اور ارتداد پر رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4625۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے بڑے حکیمانہ انداز کے اندر سفارش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دن، قیامت کا دن، سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور جھوٹوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا شریک بنائے اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کیا جائے، اور جو مشرک ہوگا اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام صبح تک اسی ایک آیت کو نماز میں ادا کرتے رہے، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ رکوع میں اور سجدے میں بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور اللہ نے میری التجا کو قبول کر لیا۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کے مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ مسند امام احمد 21386۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ بے شک تیرے بندے ہیں، بخش دے تو تو بڑا ہی غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو بھی آسمانوں زمین میں اور کائنات میں جو کچھ موجود ہے سب کی بادشاہت اس پر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی جو ہے وہ الوہیت کے اندر، نہ ربوبیت کے اندر، نہ اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔